مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ وہی ہمارا خداوند خدا ہے، وہی ہماری طاقت ہے، وہی ہمارا زور ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں وہی ہمیں اپنے زور سے اور اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے، وہی ہمیں راحت سے اور اپنی شفقت سے بھر دیتا ہے، وہی ہمیں ہمت دیتا ہے تاکہ ہم ہر آفتوں سے مقابلہ کر سکیں۔ پریز دا لارڈ۔ اور جیسے کہ کل ہم نے کلام دیکھا تھا کہ ہمیں کیا کرنا، زمین پر کیا ہے، کوئی مال جمع نہیں کرنا جہاں چور آتا ہے اور چرا کے لے جاتا ہے۔ جس طرح وہ گیت ہے نا، یسو نال پریت جنا دی سو پاپی تر جان گے۔ جو خدا سے محبت رکھے گا وہی تر کر چلا جائے گا۔ اور عمر بھر جو کماتے رہتے ہیں کیا فائدہ، وہ کہتا ہے نال نہ کچھ لے جانا ہے، دھن دولت ایویں کما کے انسان کھپ جاتا ہے اور کوئی چیز، کوئی خزانہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ جنہ لے پاپ کمائے یار، وہ بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ ہم ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور کئی جو گھر والے ہوتے ہیں بچے ماں باپ کے لیے، ماں باپ بچوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب یہیں رہ جانا، اچے میل چبارے تیرے ہوراں نے مل لینے، بار تینوں وچ اجاڑا چھوڑ کر اکیلے آ جانا، جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہاں، لیکن ہم سب کے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، جو ہمیں زمین پہ ہم نے کمایا ہوگا وہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ پریز دا لارڈ۔ آج کے زندہ کلام کے لیے جو غلطیوں، اس کا 5واں باب، اس کی پہلی آیات میں یوں لکھا ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو ہمارے پاس آزادی ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، قائم رکھنا ہے۔ جس طرح اس کلام میں مقدس پالوس جو ہے غلطیوں کے مسیحوں کو یاد دلاتا ہے کہ مسیح انہیں موسیٰ کی شریعت سے آزاد کرتا ہے۔ جو لوگ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، روح القدس ان کی رہنمائی کرتا اور خدا کے فرزندوں کی طرح زندگی گزارنے میں مدد کرتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں اپنی بری خواہشوں پر قابو پانے کی توقید دیتا ہے کہ ہمیں کس طرح اس پر قابو پانا ہے۔ اسی طرح اسی پہلے چیپٹر کی اگر ہم دیکھیں 4 اور 5 میں، پالوس کی طرف سے جو نہ انسانوں کی جانب سے، نہ انسان کے سبب سے، بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا رسول ہے۔ اس نے ہماری گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دھو دیا تاکہ ہمارے خداوند اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہاں سے خلاصی بخشے، اور اس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح خدا نے اپنا خون بہا کر ہمیں خریدا ہے، کس طرح اس نے ہمیں آزادی بخشی ہے، اور اس آزادی کو ہم نے قائم رکھنا ہے۔ دوبارہ وہ غلطیاں، خطائیں نہیں کرنی تاکہ پھر ہم اسی میں چلے جائیں۔ اب مسیح آ کر ہمیں راستہ دکھا کر چلا گیا، وہ اپنے پاک خون سے ہمیں اس راستے کو سینچ کے دکھایا کہ مجھے اور آپ کو اب اس راستے پہ چلنا ہے۔ اور جب ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اس راستے پر چلیں تو ہم اپنے آپ سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہاں، اسی باب کی 17 آیات میں لکھا کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ جنگ ہے، یہ ہماری جنگ ہے جو ہم نے لڑنی ہے، کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر لانے کے منتظر ہیں۔ ہمیں منتظر ہیں کہ ہمیں ایمان ہی کے وسیلے سے جب ہم ایمان میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم کمزور نہیں ہوں گے۔ اور پھر اسی باب کے 22-23 میں ہے کہ مگر روح کا پھل کیا ہے؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب یہ
پھل جو روح کے پھل ہیں جب میری اور آپ کی زندگی میں ہوں گے تو ہمیں ہر چیز کی برداشت ہوگی۔ جہاں محبت ہے وہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، وہاں جیلسی نہیں ہوگی، ہم ایک خوشی میں کھڑے ہو جائیں گے، خوش رہیں گے، اطمینان ہوگا، تسلی ہوگی۔ جو چیزیں خدا کی طرف سے آتی ہیں اس میں تسلی اور اطمینان ہوتا ہے، اور ہم کیا کریں گے؟ ان چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ کلام نے ہمیں یہ سکھایا، ہم نے یہ کام نہیں کرنے، ہمیں ان کاموں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، جس طرح بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑے اور حسرت، غصہ اور جدائیاں، بدخوئیاں، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا۔ اگر ہماری زندگی میں یہ سب کچھ ہے، ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بنیں۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا خداوند جو وعدوں کا سچا خداوند خدا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ کرنے میں قادر ہوں، صرف کیا کرنا ہے؟ ہمیں خاکسار ہونا ہے اور خدا کے حکموں کو ماننا ہے۔ اگر ہم کلام پڑھ رہے ہیں اور کلام پر عمل ہی نہیں کر رہے، بار بار وہی غلطیاں، وہی خطا کر رہے ہیں، تو مطلب ہم کلام پر توجہ نہیں کر رہے۔ ہمیں خدا کا کلام، زندہ کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمیں صرف اس پر توجہ کرنی ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام کہتا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ زبور 103 اس کی 3 آیات میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں رومیو 12 پہلا میں لکھا ہے کہ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ پریز دی لارڈ۔ اور تاکہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ رک نہ جائیں اور ہماری دعائیں آسمان تک پہنچ جائیں۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، تو خدا ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے آگے آگے چلتا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے۔ اگر ہم اس کے کلام کے مطابق نہیں چلتے تو رومیو اس کا 8 باب 13 آیات میں ہے کہ کیونکہ اگر تم جسم کے اعتبار سے زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نبود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ ہمیں دکھا رہا ہے، ہمارا خداوند ہمیں بتا رہا ہے، کلام مقدس کو اپنے سامنے رکھیں گے چونکہ وہ میرے دائنے ہاتھ ہے، اس لیے وہ مجھے جنبش نہ ہوگی۔ جب ہم کلام کو اپنے آگے رکھیں گے تو ہمیں کبھی جنبش نہیں ہوگی۔ وہ ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، وہ ہمیشہ ہمیں بچائے گا اور چھڑائے گا۔ جو خداوند کے فرمان کو بچا لائے گا وہ کیا کرے گا؟ اجر پائے گا۔ خدا کہتا ہے اجر یقینی ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ مہربان ہونا ایک دوسرے کے ساتھ، صبر دے نال، اور سب ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، جس طرح افسیو 4 باب 32 میں کہ اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کریں۔ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہی محبت ہے۔ جب ہم خدا میں چلتے ہیں تو خدا جو ہمیں کلام دکھاتا ہے، خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے، جب ہم سے کلام کرتا ہے تو کیا ہے؟ اجر یقینی ہے۔ ہمیں اس کلام پر توجہ کرنی ہے تاکہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ آئے ہم آج کے کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں جو خدا نے وعدے کیے ہیں۔ یہ کلام جو وعدوں کا ذخیرہ ہے، پریز دی لارڈ، جو ہر روز کے وعدوں کی تشریح کرتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ میرے خدا نے یہ وعدے کیے ہیں اور جو وعدے اس نے کیے ہیں وہ یقینی ہیں، وہ ان کو مانیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ اجر ہمیں دے گا۔ جس طرح خدا اپنے بیٹے پہ رحم کرتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے پر رحم کرنا ہے۔ رحیم ہے کیونکہ وہ رحیم ہے، اور ہمیں بھی ایک دوسرے پر
तरस खाना, जिस तरह मेरा और आपका खुदा हम पर तरस खाता है। हमें इस कलाम की कुदरत को ले लेना है ताकि हमें जिस तरह खुदा ने आज़ादी दी, आज हम और आप आज़ाद हैं। जिस तरह देखें, इंडिया पाकिस्तान आज़ाद नहीं थे तो इंडिया उनका पाकिस्तान गुलाम था, है ना, गोरों का, ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इंडिया भी आज़ाद हो गया, और अब क्या है, सब अपने अपने मुल्कों में अपनी मर्ज़ी से रहते हैं। इसी तरह हमारे ज़िंदा खुदा ने हमें आज़ाद किया है। हम किसी के अंडर नहीं, हम गुलाम नहीं, हम गुनाह के गुलाम ना हों, बल्कि खुदावन के कलाम को ले लेंगे तो हम इन गुनाहों से बचे रहेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम ताजगी पाएंगे, हमारी ज़िंदगियों में ताजगी होगी, हमारी ज़िंदगियों में इत्मीनान, तसल्ली होगा, क्योंकि जो खुदावंद हमें देता है ना तसल्ली, वो कोई नहीं दे सकता। जो खुदावंद हमें देता है वो कोई नहीं दे सकता। चाहे मुश्किलें परेशानियां कितनी भी हों, लेकिन उसमें क्या है, तसल्ली, इत्मीनान है। हमें खौफ नहीं, क्योंकि हमारा और ज़िंदा खुदावंद क्या है, हमारे साथ रहता है। हमें क्या करना है, सिर्फ कलाम को लेना और उस पर चलना है। तो हमें दोबारा, खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि दोबारा उन गुनाहों में नहीं जाना जिसकी मजदूरी क्या है, मौत है। हमें मौत से निकलने के लिए खुदा ने आज़ाद निकल चुके हैं, आज़ाद कर दिया है। हमें इस आज़ादी को कायम रखना है। सिर्फ रोज़ एक बात सीखते हैं कि कलाम को लेना और कलाम के मुताबिक चलना है। जहाँ यीशु ने हमारे लिए सब किया, कफ़ारा अता किया, आज उस कफ़ारे के वसीले से हम सब आज़ाद हैं। ना तो हम गरीब हो सकते हैं, ना हम बीमार हो सकते हैं, क्योंकि खुदावन ने कहा कि हमें हर तरह की बीमारी से उसने आज़ादी दी है। हर तरह के जुओं से, दुखों से, परेशानियों से, गुलामी से हमें निकाल कर बाहर ले आया है। तो हमें वो गुनाह, गलतियां दोबारा नहीं करनी और दोबारा उस दलदल में नहीं जाना। अगर आप एक दफ़ा निकल गए हैं तो दोबारा आप नहीं चाहेंगे कि मैं उस रास्ते से चलूं कि मैं गिर जाऊंगा। इसी तरह एक मासूम बच्चा है, उसे भी पता चल जाता है ना कि मैं यहाँ चला था और गिर गया था, फिर कहेगा मैंने यहाँ पे नहीं चलना, क्यों कि मैं कल गिरा था। इसी तरह जब हमें पता चल गया कि ये गुनाह है, ये गलती है, ये हमारे लिए अच्छा गड्ढा नहीं, हम इसमें बार बार जा रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश करें, कलाम को सुने और उस पर तवज्जो करें ताकि ज़िंदगी पाएं और ताजगी के दिन हमारी ज़िंदगी में आए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आए हम सब अपने हाथों को बुलंद करते हैं तमाम लोगों के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए, बल्कि कुल जहां के लिए, क्योंकि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसी बेटे की जिसने सब के लिए मोहब्बत की, और उसकी मोहब्बत सब के लिए यकसा है। हम सब के लिए हाथ उठाते और सब के लिए इस कलाम की कुदरत को, कुव्वत को मांगते हैं ताकि खुदाम जी हर एक उस आज़ादी को कायम रखे और आपके नाम को जलाल मिले। खुदावन तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, तमाम घरों में खुदाम जी खुशहाली हो, शादमानी हो, इत्मीनान हो, तसल्ली हो, जो सिर्फ आपकी हजूरी में से मिलता है। बाप जी उनके लिए खुदाम जो आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं, खुदाम उन सब के लिए खुदाम जी आपकी शिफा को मांगते हैं ताकि हर कोई आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सके। खुदावन सब के साथ हो प्यारे बाप जी, सब की हिफाजत करें, चाहे वो जिस्मानी कमी है, चाहे वो रूहानी है, और या बीमारी है या लानत है। खुदा ने हर तरह से हमें आज़ाद किया है। इस आज़ादी को हर एक के लिए मांगते और पा लेते हैं। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।